اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین میری جنت میری دوزخ۔ دیکھیں کہ آپ کے دل میں والدین کی محبت ہے اور آپ نے اس محبت کے اطمینان کے لیے کام کر لیا تو اطمینان مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر کب ملے گا؟ بیک وقت دنیا کا مشکل ترین اور آسان ترین کام، دونوں صفات اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا اور اس کی پسند کی خاطر یہ کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا، پسند اور خوشی کے لیے کام، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ جو شعوری طور پر جیتا ہے، جو سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، جس کا رخ کسی اور کی محبت کی طرف نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ہوتا ہے۔ آپ قبلہ رخ نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے نیک عمل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا رخ کا درست ہونا ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ محبت ہے اور ان کی خدمت کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ انسان کو پہلے بھی اس کا احساس ہو سکتا ہے، مگر جب انسان 40 برس کا ہو جائے تو اس کی فطرت بہت سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس سے امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو آگے بڑھ کر سمجھا لے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس عمر سے پہلے لوگوں کو سمجھایا نہیں جائے گا، لیکن اس عمر میں تو انسان کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو فطرت کی مانگ ہوتی ہے کہ وہ خود سے خود فطری تقاضوں کو پورا کریں، جبکہ اس سے پہلے بھی بچوں اور بڑوں کو اسلام کی تلقین یہی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اس کے بارے میں جب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تلقین ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ کون سا کام کروں کہ پسند آ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اس غار کے منہ پر پہاڑ کا ایک پتھر آ گرا اور اس نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا تم اپنے ایسے نیک عمل پر نظر ڈالو کہ وہ تم نے خالص اللہ عز و جل کے لیے کیے ہوں، اور ان میں سے کسی عمل کے واسطے سے دعا کرو کہ شاید اسی طرح تمہارا راستہ کھول دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں دودھ دھوتا تو اپنے والدین سے آغاز کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ میں نے حسب عادت دودھ دوہا اور لا کر ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو نیند سے بیدار کرنا پسند نہیں کیا اور نہ مجھے اچھا لگا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس بلک رہے تھے، لیکن میں مسلسل اسی عالم میں رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کا راستہ کھول دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔
حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ والدین کی نیند کا خیال کیا ہے، اپنے بچوں پر ترجیح دی، ان کی قوت کے لیے دودھ کا اہتمام کیا۔ سارے دن کا تھکا ہارا انسان ہے مگر والدین کے سرانے کھڑا رہا کہ پہلے وہ پئیں گے بعد میں کوئی اور پیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اور انہوں نے جو دعا کی تھی وہ پوری ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی خدمت میں رہ اور جہاد کر۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ والدین کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ ان کو چھوڑ کر نکلا جائے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنا کوئی کام خود کر سکتے ہیں، نہ ان کے بہن بھائی ہیں کہ وہ کر دیں اور نہ ہی اولاد کہ وہ کر دیں، تو اس وجہ سے جہاد کرنے کے بدلے وہ والدین کی خدمت کرے گا۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ تندرست اور صحیح سلامت والدین ہیں اور دوسرے بہن بھائی بھی موجود ہیں، اور اس حدیث کو جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد سے زیادہ ضروری بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان کہے کہ آخر سفر میں نماز قصر کیوں ہوگی، جبکہ نماز پڑھنا تو بہت بڑی نیکی ہے، اور دل بھی چاہتا ہے کہ انسان پوری نماز پڑھے، یا سفر میں رعایت کی وجہ سے اب اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر قصر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے صحت مند والدین کے پاس دوسرے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود جہاد سے بری الذمہ ہو کر خود کو بڑی نیکی پر کاربن محسوس کرے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ یہاں خاص قسم کی صورتحال کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی اور خیال رکھنے اور خدمت کرنے والا نہیں تو پھر والدین کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق چھوڑ کر والدین کے حق کو آگے کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن سے ایک شخص نے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے والدین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرنا ورنہ ان کی خدمت کرنا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا، یمن میں تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والدین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے تو فرمایا کہ ان سے اجازت لے کر آؤ۔ یہاں پر جو بات پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اجازت سے بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرنا ہے، مگر اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو اتھارٹی مل گئی کہ انہوں نے ہر کام سے روکنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر کام میں ان کی رضا شامل حال ہو، ان کو ساتھ لے کر چلو، ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو مناؤ تاکہ وہ خوش رہ سکیں اور تمہارے پیچھے دعائیں کر سکیں۔ یہ ایک کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی نصیحت ہے۔ اگر دیکھیں تو ٹھیک، اگر دیں تو ٹھیک، ورنہ دونوں کی خدمت کرنا۔ اس سے مراد ہے صورتحال مختلف ہے، ان کے پاس خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی خفگی والد کی خفگی میں ہے، یعنی والد اگر رب کی رضا چاہنے والا ہے تو اس کی رضا چاہنا دراصل رب کی رضا چاہنا ہے، اور اگر والد رب کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا اگر خدا کی ناراضگی میں ہے تو ایسا کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حالت میں ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک صالح والد کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنے والا ہے، وہ چونکہ رب کو ناراض نہیں کر سکتا لہٰذا اس کی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے ناراض کرے، اس لیے رب کی رضا کو اپنے والد کی رضا میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے، رب کی ناراضگی کو دیکھنا ہے
تو اپنے والد کی ناراضگی میں دیکھیے۔ آج ہم یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔